شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تمام ہیرا فیملیز، میرے ہیرا فیملی کے بھائی بہنوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. دوستوں، میں محمد ناصر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا ہوں کئی سوالوں کو لے کے. آج آپا کی جو ایک پیپر میں نے دیکھا کہ 300 کروڑ کی پراپرٹی کو جو ہے اٹیچ کیا ہے ہیرا گولڈ کی. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس طرح سے جو ہے آپا کی جو پراپرٹی ہے، ایکچولی یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے، ہمارے اپنے ہیرا کمپنی کی. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر اس کی جو اگر قیمت آنکی جائے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کم سے کم 1,000 کروڑ کی ویلیو ہے میری انفارمیشن کے مطابق. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اسی طرح پراپرٹی اٹیچ ہوئی ہے، سیز تو نہیں ہوئی ہے خیر، لیکن یہ اسی طرح اگر اٹیچ ہو کے آگے اس پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپا کی سمجھیے، اگر مان لیے کہ آپا کی کوئی پراپرٹی ہے 5,000 کروڑ کی اور اس کی ویلیو اگر ہمیں مل رہی ہے آدھی سے بھی کم، جیسے 1,000 کی ویلیو ہے، 1,000 کروڑ کی ویلیو 300 کروڑ ہے، تو اب 5,000 کروڑ کی ویلیو کیا ہوگی؟ اب آپ سوچ لیجیے، اندازہ لگا لیجیے. تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہم انویسٹروں کا ہے. اس میں اگر ہم ناویرا شیخ صاحبہ کو اگر باہر آنے تک کو مہلت دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، اور میں یہ بات ان کو بھی کہہ رہا ہوں جنہوں نے کمپلین کی ہے، تو یہ کوڑیوں کے مول جو ہے پراپرٹی ہماری نہیں بکے گی. آپا کو انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور ان کو آپ لوگ موقع دیجئے، وہ ضرور سب کے پیسے لوٹائیں گے، اور یہ پراپرٹی بھی جو ہے ایسے ضائع نہیں ہوگی اتنی کم قیمت میں. تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو، چاہے وہ اینٹی والے ہوں چاہے پرو والے ہوں، بھائی ہم سب ایک فیملی ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیے، ایک موقع دے دیجئے ان کو، ایک موقع دینے دیجئے، تھوڑا صبر سے کام لیجئے اور موقع دیجئے ان کو، باہر آنے دیجئے. انہوں نے جو مدت مانگی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ مدت سے کم ٹائم پر وہ سب کے پیسے انشاءاللہ لوٹا دیں گی. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو موقع دیں. اور یہ باتیں بھول جائیے کہ وہ ریلیز ہونے کے بعد بھاگ جائیں گی، چلے جائیں گی. جس کو بھاگنا ہوتا ہے، جس کو جانا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی چلے جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے جنہوں نے گھوٹالہ کیا وہ لوگ چلے گئے. ایک عالمہ ہے، یہ مسلمان ہے، امانت دار ہے. انشاءاللہ جو امید رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سے، ہم لوگوں نے جو پیسے ڈالے تھے تو یہ امید رکھی تھی کہ مسلمان ہے، امانت دار ہیں، امین ہیں، یہی سوچ کر رکھا تھا کہ ایک عالمہ ہے. ان پہ بھروسہ کریے. میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے میں ان کی پوری طرح سے ان کے فیور نہیں کرتا. مینجمنٹ کی ان کی بھی کچھ غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بھی کچھ پیسے دینے میں آگے جا کے جو بھی ہے غلطی، پہلے پچھلے ریکارڈ میں کچھ ہوگی کہ باؤنسر سے لوگوں کو دھکے دلوائے. ہر بار جو شہباز احمد بولتا ہے اور بھی لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس غلطی کا فائدہ کیا آپ اس طرح لیں گے؟ اور ان کے اچھے ریکارڈ نہیں دیکھیں گے آپ؟ 15 سال سے جو انہوں نے پیسے دیتے آئی، کیا ان باتوں کو آپ بھلا دیں گے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو کئی سالوں سے پیسے برابر ملتے آئے ٹائم ٹو ٹائم. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیے کمپنی ہے، کمپنی کو چلانا اور پیسے مینیج کرنا، لوگوں میں پیسے ڈیوائڈ کرنا، اتنی بڑی کمپنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے گولڈ میں پیسے انویسٹ کیے، فوڈیکس میں کیے، کہیں اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں اس میں نقصان ہو رہا ہو تو آپ نے لینڈ لیے. اب ہمارے پیسے آپ نے صحیح استعمال تو کیے، آپ نے پراپرٹی بنائے. کوئی چیٹر ہوتا، کوئی پونجی اسکیم چلا رہا ہوتا، وہ ہزاروں کروڑوں روپے کی زمین لیتا؟ بتائیے مجھے آپ، ہزاروں کروڑوں روپے کی زمینیں خریدتا؟ اگر ان کو جانا ہی ہوتا تو ان کے لیے تو 1,000 2,000 3,000 کروڑ کا ہی، اگر وہ کچھ وہ یہ کرتی، چیٹ کرتی اور نکل جاتی. پر آپا کے نہ ایسے ارادے ہیں کبھی، نہ وہ ایسا کریں گی کبھی انشاءاللہ. ایک یقین کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں بھروسہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھروسے والوں میں سے ہوں. میں بس آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، چاہے اینٹی ہو یا پرو ہو، بھائی جنہوں نے بھی پیسے دیے سب کو پیسے پیارے ہیں. بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، ان کی امیدیں مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں بھائی، لیکن یقین کے ساتھ.
آپ لوگ بھی یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنی کمپنی جس نے آپ کو جو ہے برے وقت میں سنبھالا ہے، کافی ٹائم پیسے دیے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا ان کو برے وقت میں سنبھالیے۔ سنبھالیے سے مراد جو بھی ہے، اب آپ لوگ کوئی کمپلینٹس مت کریے کبھی بھی، اور آپا کے سپورٹ میں آ جائیے، سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیے، اور آپا کو مدت تک موقع دیجیے جو انہوں نے مدت مانگی ہے۔ وہ مدت تک موقع دینے کے بعد اگر ہمارے پیسے نہیں ملتے ہیں تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جو بھی چاہیں گے، خدا نخواستہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، پھر جیسا چاہیں گے پھر ہم بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ابھی فی الحال آپ لوگوں نے بھائی ایسے ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے جن کو فیس کرنا، پولیٹیکل لوگوں کو اس میں شامل کر دیا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو پولیٹیکل ہوتا جا رہا ہے۔ کمپرومائز کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگ، اور اپنے لائرز کھڑے کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں۔ جب ایک طرف چھڑانے کی بات کر رہے ہیں آپا کو، دوسری طرف ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرا جا رہا ہے، ڈیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، مانگ کر ڈیٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر واقعی میں آپ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اور نویرا شیخ صاحبہ کو باہر لانا چاہتے ہیں عوام کی خاطر، جیسا کہ شہباز احمد خان نے اپنے آڈیو میں کہا ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ شہباز صاحب اگر آپ واقعی میں پبلک کا خیال ہے، آپ کو عوام کا خیال ہے، تو آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لائر کے ذریعے ڈیٹ ایکسٹینڈ کیوں کروا رہے ہیں، اور آپ کیس کلب ہونے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں دکھ رہا کہ لوگ کتنے تکلیف میں، کتنی پریشانی بڑھ گئی ہے؟ ہاں، غریبوں کے گھر میں کھانے کو محتاج ہو رہے لوگ۔ ہاں، اسکول کے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کی جا رہی ہے، اسکول میں بیٹھ گئے ہماری مائیں بہنیں کیا کیا تکلیف سے گزر رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ آپ کے اپنے گروپ کے لوگوں سے پوچھئے کہ وہ کتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اور آپ تو اتنے بڑے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلمان کے ویل وشر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں مدد کرتے ان کی؟ آپ لوگ کیوں نہیں مدد کرتے؟ ایسے انویسٹر یا کمپلینٹر جو بھی ہیں، ان کے جن کی جو تکلیفیں ہیں، وہ ان کو ذرا سا ہیلپ کریے آپ لوگ۔ اور آپ کی آپسی رنجشوں کے کارن آپ لوگ اس کو ایگو کا مسئلہ بنا کر تمام انویسٹروں کو کیوں سفر کرا رہے ہیں، کیوں سب کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ آپ لوگوں بچوں کی طرح لڑائی کرتے ہیں، ہاں، آپ لوگ چیلنج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہ سب ہے نا، یہ سب اسکول کے بچے رہتے تھے نا بھائی، تب وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یہ اسکول لائف کی بات ہے۔ اب ہم ماشاء اللہ سمجھدار ہو گئے، آپ لوگ بھی بڑے ہو جائیے بھائی، سمجھے؟ سمجھے؟ بڑے ہو جائیے آپ لوگ، یہ اس طرح کی چھوٹی باتیں کر کے آپ لوگ سوچئے ذرا دوسروں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ کام کی بات کریے، کچھ مدعے کی بات کریے۔ آپ سے لوگوں نے نا امیدیں لگائی ہے، سمجھے شہباز صاحب؟ آپ سے لوگوں نے امیدیں لگائی ہے، اور میں پرو والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ایسے الفاظ نہ بولے کسی کو بھی جس سے لڑائی جھگڑے کا ماحول بنے، کیونکہ آپ سب لوگوں سے بھائی لوگوں نے بہت سی امیدیں لگائی ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کیجیے، کچھ فائدہ نہیں آپس میں جھگڑا کر کے، کیونکہ 10-11 مہینے سے آپ لوگ یہ کرتے آئے ہیں اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، کسی انویسٹر کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے، تکلیفوں میں ہیں، رو رہی ہیں ہمارے مائیں بہنیں۔ ہمیں ان کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اور مجھے ہوتا ہے۔ آج میں جس تکلیف سے گزر رہا ہوں، میں وہی سوچتا ہوں وہ لوگ مجھ سے زیادہ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ پلیز آپ لوگ یہ جھگڑے لڑائی سے باز آ جائیے۔ اور میں ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ پونا ایسوسی ایشن جو اتنی بڑی ایسوسی ایشن کا دعویٰ کر رہی ہے، میں بہت اچھے سے آپ لوگوں سے، بہت محبت سے، بہت ادباً آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں انویسٹر کے حق میں آ کے فیصلہ کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ورنہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ لوگ ابھی تک جس طرح سے آپ لوگوں نے لوگوں کو بھروسہ دلایا تھا کہ ہم ناویرا شیخ صاحبہ کو باہر لائیں گے، انویسٹروں کے حق میں ہم ایک PIL ڈالیں گے، آپ لوگ کوئی کسی کو جواب نہیں دیتے۔ جو آپ سے سوال پوچھتا ہے آپ اس کو پونا آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بھی آپ لوگوں سے میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، پر ہر انویسٹر اور ہر وہ شخص آپ سے سوال کر سکتا ہے جو ایسوسی ایشن کا ممبر ہے، وہ اور ہر انویسٹر آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کا فرض ہے بھائی ان کو جواب دینا۔ آپ نے ایسوسی ایشن بنائی تھی تب آپ نے ان کی تکلیفیں دور کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج جو ہیں آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔
اور یہ واٹس ایپ گروپ کھیلنے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا میرے بھائی کہ اتنی محنت آپ لوگ کرتے ہیں خالی ایک دوسرے کو جو برا بھلا بولنے میں. دیکھیے میں صرف آپ لوگوں سے بولوں گا، میری آپ لوگوں سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے بھائی. سب میرے اپنے اینٹی پرو کے چکر میں مت پڑیے، اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ناویرا شیخ صاحبہ کو نکالنے کی کوشش کیجیے. یقین مانیے اسی میں سب کی خیر ہے، کیونکہ جو دینے والی ہیں وہ ناویرا شیخ صاحبہ ہیں، پیسہ وہی دینے والی ہیں. تو جب وہ باہر نہیں آئیں گے، اکاؤنٹ ڈیفریز نہیں ہوگا تو پیسہ نہیں ملے گا. پھر ہم چاہیں کتنی بھی حجت کر لیں، کتنی بھی بیکار کی باتیں کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا بھائی، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیے پلیز، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے واسطے، ان کے کلمے کے واسطے. اللہ کے ہم کلمے کی نسبت سے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. پھر یہ جھگڑا کیسا، ایک دوسرے سے پرسنل گالی گلوچ کیسی؟ ارے بھائی آپ لوگ فیورزم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کریے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ آپ لوگ ناراض مت ہوئیے ایک دوسرے کو نا. اگر کوئی شخص ناویرا شیخ صاحبہ کا فیور کرتا ہے، کوئی شخص شہباز احمد کا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا بلیو ہے، اس میں لڑنے جیسا کیا ہے؟ مدعا تو ایک ہے نا آپ کا کہ پیسہ ملے لوگوں کو. آپ کسی کو جو ہے کہ کسی کو سے محبت کر سکتے، یہ آپ کی اپنی ذاتی سوچ ہے، اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن آپ لوگ ایک دوسرے کے فیور کرنے والوں کو گالی گلوچ کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کے لیے آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کسی نے کسی سے کو گالی دینے کا حق نہیں رکھا بھائی. میں آپ لوگوں کو بولوں گا جو بھی اللہ نہ کرے کبھی نوبت آئے کہ میں کسی کو گالی دوں یا کوئی مجھے گالی دے، کیونکہ میں ہر گالی دینے والے کو یہی کہوں گا بھائی تیری ماں میری ماں، تیری بہن میری بہن. یہی سلسلہ میں آپ کو ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں سب بھائی بہنوں کو میرے، کہ یہی چیز آپ لوگ اپنے اندر رکھیے. ایک دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت کیجیے بھائی. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ رکھیں گے نا آپ، ان شاء اللہ تعالی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا طریقہ بھی یہی ہے. تو بالکل ہم جو ہے ایک دوسرے کے دلوں میں عزت بنا لیں گے اور جگہ بنا لیں گے، اور یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. کسی کو مت گالی دیجیے، کسی کو مت بولیے، چاہے وہ اینٹی ہو چاہے وہ پرو ہو، اور ایک سب مل کر ایک رائے ہو جائیے اور ایک راستہ نکالیے. سوچنے کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں اتنا زیادہ پریشان ہیں، اور ابھی بھی جو ہے شہباز احمد صاحب آئے ہیں اور وہ جو ہے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں، دلالوں کہہ کے پکار رہے ہیں. شہباز احمد صاحب میں آپ کو بولتا ہوں، آپ کی عزت لوگ کر رہے ہیں نا وہاں پہ، بہت آپ کے چاہنے والے، کم سے کم وہ عزت کی خاطر تو آپ کو ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے نا، کسی کو نہیں اکسانا چاہیے. میں مانتا ہوں بہت سے لوگوں نے آپ کو بھی اکسایا، میں مانتا ہوں. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ کیوں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ اگر خاموش ہیں، کمپلینٹس نہیں کرا رہے ہیں شہباز احمد صاحب، تو آپ ان کو مت اکسائیے. جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب گڑے مردے اکھاڑیں گے ہم تو اس سے بات بڑھے گی، بات بگڑے گی، اور جو تکلیف اٹھائیں گی وہ ناویرا شیخ صاحبہ ہی اٹھائیں گی پھر. اس لیے بھائی حکمت سے کام لیجئے، سمجھداری سے کام لیجئے. ہمارا آپس میں جھگڑنے سے عوام پیس رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارا آپ کا کچھ نہیں جا رہا. جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے نا ان کو جا کے پوچھیے، سمجھے، جو ہمیں اپنا رہبر سمجھ رہے ہیں نا ان کو جا کے پوچھیے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ایک ایک دن ان کا کیسے کٹ رہا ہے، کس تکلیف سے، کس درد بھری آواز سے وہ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، وہ لوگ مجھے کال کرتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا. اللہ تعالیٰ اگر میرے اختیار میں دیتا نا تو میں سب سے پہلے یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے کمپرومائز کرتا، اور ناویرا شیخ صاحبہ کو باہر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا، جو کہ پونا ایسوسی ایشن نے وعدہ کیا تھا اور خلاف ورزی کی انہوں نے. اتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ پونا ایسوسی ایشن میں، اتنے قابل لوگ ہیں، آپ لوگ آپا کی مدد نہیں کر رہے، آپ لوگ عوام کی مدد نہیں کر رہے، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تعجب میں میں حیران ہوں آپ کی سوچ پر. آپ لوگوں میں، آپ کے ایسوسی ایشن میں اتنے قابل لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ لوگ اس کے باوجود کوئی ہیلپ نہیں کر رہے. میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا بھائی کہ اگر آپ لوگ عوام کی مدد نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو وہ 100 روپے جو آپ نے جمع کیے نا اس کو جمع کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. پھر آپ کو عوام کے جذبات سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ 100 روپے نہیں تھے، ان کے 100 روپے میں 100 جذبات چھپے تھے. وہ ایک بھروسہ تھا ان کا یقین تھا آپ لوگوں پر، پونا ایسوسی ایشن پر، جو آپ نے ان کے یقین کے ساتھ ابھی تک کہ کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ان کا یقین، آپ نے یقین کی عزت رکھی ہو.
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جلد سے جلد کوئی ایسا قدم عوام کے لیے, ہیرا گولڈ کی فیملی کے لیے اٹھائیں گے جس سے آپ کی ساکھ بچی رہے. اور پھر بھی اگر آپ لوگ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے پونا ایسوسی ایشن والے, تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں نے جو ان سے جو 100 روپے لیے ہیں آپ ان کے پیسے ان کو لوٹا دیں. اور میں تمام اپنے ہیرا گولڈ فیملی سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ایسوں سے جڑیے جو آپ کے لیے آدھی رات کو بھی کھڑا رہے مدد کے لیے. جو لوگ آپ کی مدد نہیں کر رہے آپ ان سے مت جڑیے, جو آپ کی آواز بنے ان سے جڑیے. میں آپ سب کو میں ایک گروپ چلا رہا ہوں, اس کا نام ہے حق کی آواز. میرا مشن یہی ہے کہ آپا کو جو ہے باہر نکالنا ہے, اور باہر نکالنے کے بعد جو ہے انشاء اللہ تعالی اس مشن سے اگر آپ لوگ جڑنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 8369187990. ٹھیک ہے, اس نمبر پر آپ مجھے واٹس اپ کیجئے, میں آپ لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کروں گا انشاءاللہ. اور میرے گروپ میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اور ہم لوگ جو ہے ایک آواز بن کر ہر ممکن کوشش کریں گے ناویرا شیخ صاحبہ کو باہر نکالنے کے لیے. اس میں کوئی اینٹی نہیں, کوئی پرو نہیں بھائی, لیکن یہ میرے ساتھ وہ لوگ جڑے جو ایک دوسرے کے ساتھ میں تمیز سے بات کر سکتے ہو, گالی گلوچ نہیں کرے, لڑائی جھگڑا نہ کرے. مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کے میسیجز کا. کیا اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس اپ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنی جو ہے حق کی آواز بلند کر سکیں اور ایک کوئی صحیح راستہ نکال سکے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اگر مجھے کسی سے بھی ملنا پڑے, کسی سے بھی بات کرنی پڑے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ ابھی تک اینٹی پرو بہت کھیل چکے. ہم لوگوں کو ایک آواز بننا ہے, ایک آواز. اور میں آخر میں شہباز احمد صاحب سے بھی بولوں گا, گزارش کروں گا کہ شہباز احمد صاحب آپ ایک دوسرے کو پینک مت کیجیے, اور جو بھی پرو کے ممبران ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ دونوں کوئی کسی کو کچھ نہ برا بھلا کہے, اور ایک جٹ ہو کے ایک راستہ نکالے. اگر آپ کی ایک مرضی نہیں بھی ہے, ایک جٹ نہیں بھی ہونا چاہتے ہیں, تو کمپرومائز اس بنا پہ کر لیں کہ بھائی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولیں گے, اور ناویرا شیخ صاحبہ کو باہر لائیں گے اور کوئی کمپلینٹس نہیں کریں گے. اور شہباز احمد صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے لائر سے ڈیٹ پروسپونڈ نہ کرائیں, کیس کو کلب ہونے دیں, اور تاکہ ناویرا شیخ صاحبہ جلد سے جلد باہر آئیں, اور باہر آ کے وہ اپنا وعدہ پورا کریں. پھر انشاء اللہ تعالی سب کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور اگر وہ وعدہ نہیں پورا کرتی ہے تب آپ ان پہ جو ایکشن لینا چاہیں اس پہ ہم لوگ بھی آپ کا سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ, یہ آڈیو میں آپ کو بول رہا ہوں, لیکن انہوں نے جو مدت مانگی ہے ان کو موقع دیجیے, میری یہ گزارش ہے. ٹھیک ہے, تمام ہیرا فیملیز کو پھر سے ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.